انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ، اس لیے آج جمعۃ المبارک کے ان چند لمحات میں مولا کائنات امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب سبحان اللہ، باب مدینۃ العلم سبحان اللہ، علی مرتضیٰ شیر خدا مشرق شاہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے ہیں، کیونکہ آج آپ کی ولادت کا دن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں ظہور فرمانے کا دن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور آپ چونکہ مولا کائنات ہیں، بے شک، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کی واپسی پر جب خم کے مقام پر پہنچے، جہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں، خم غدیر کے مقام پر پہنچے اور کم از کم آپ کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے ان کو خطاب فرمایا، مولا کائنات علی پاک کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا اور بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا، اسی لیے آپ کو مولا کائنات کہ ہمارے آقا پوری مخلوق کے مولا ہے، بے شک، اور یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا حاکم کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اللہ، تو یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے وہ اس لفظ کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ مولا ولا سے ہے، ولا کا معنی ہے محبت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا نا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو آپ نے ساتھ ہی یہ دعائیہ کلمات فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اللہم والے من والا ہو،
وعاد من عادا. سرکار نے یہ دعائیہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور سرکار تو وہ ہیں کہ جن کی دعا کی مقبولیت میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں، بے شک بے شک. بلکہ دعائیں تو آپ کے غلاموں کی قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سرکار کی زبان اقدس سے یہ بات فرمائی کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جس بندے کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي، اب سَأَلَ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں. اگر متعلقات متعدی غیر مذکور ہوں تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. بے شک. اب سالہ اگر وہ محبوب بندہ مانگے نہیں مجھ سے، مانگے مجھ سے. اب یہ سالہ فعل متعدی ہے، اس کے متعلقات کیا ہیں؟ کیا مانگے، کس کے لیے مانگے، کتنا مانگے، کب مانگے، کہاں مانگے، کیسے مانگے، یہ متعلقات. اور اگر متعلقات کا ذکر نہ ہو تو وہ عموم ہے. یہ رب نے فرمایا جس کو میں نے پیارا محبوب بنا لیا ہے اس کے لیے قید کیوں لگاؤں کہ اتنا مانگ، اس کے لیے مانگ، جب مانگے، جہاں مانگے، جتنا مانگے، جس کے لیے مانگے، جیسے مانگے. ہاتھ اٹھا کر مانگے، نہ ہاتھ اٹھائے، تحرک لسان کرے، نہ زبان کو ہلائے، تصور تخیل، جہاں مرضی ہے مانگے، جتنا مرضی ہے مانگے، جس کے لیے مرضی ہے مانگے. دنیا میں بیٹھ کے مانگے، قبر میں مانگے، حشر میں مانگے. سبحان اللہ. لَأُعْطِيَنَّ، 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا. لام بھی تاکید کا ہے، اور اُعْطِيَنَّ یہ نون سکینہ ہے، 2 تاکیدوں کا پیدا. 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے، جہاں مانگے، جب مانگے، جو کچھ مانگے، جیسے مانگے، دنیا میں مانگے، قبر میں مانگے، آخرت میں مانگے، میں عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو نا، نعرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر سست بیٹھا ہو تو چست ہو، اگر اونگ طاری ہو رہی ہو تو اونگ بھاگ جائے. یہ اس کا فائدہ ہے. اور میرے سامنے جو سٹینڈ کھڑا ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ مضر ہے، کیونکہ بندہ ہے، اس کی زبان سے خدا نہ خواستہ کوئی ڈھیلا کلمہ نکل جائے، کوئی لوز بات نکل جائے، اسے تو حیا نہیں کرنا، اسے تو پوری کائنات میں پھیلا دے، پوری دنیا میں پھیلا دے. اس لیے انشراح صدر کے ساتھ کھل کر جس طرح ہم نے بولنا ہوتا ہے نا، یہ سامنے ہو تو پھر نہیں بولتا، کیونکہ بندہ جوش میں، جذبے میں کوئی بات کہہ جاتا ہے، اسے تو رعایت نہیں کرنی، پوری دنیا پھیلا دیں گے فلاں نے یہ کہا. تو جناب بندہ یہ مفید نہیں ہے، مضر ہے. اور میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بوڑھا آدمی ہوں، شوگر کا سخت مریض ہوں، صبح و شام انسولین لگاتا ہوں، بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں، اور اس وقت
बुढ़ापे की वजह से इंतहा दर्जे का कमज़ोर हो चुका है। और जो शुगर है ना, ये इंसान में कई बीमारियां पैदा करती है, बिलखुसूस निस्यान ज़रूर पैदा करती है। बंदा भूल जाता है, कोई बात हो, कोई हदीस पाक पेश करनी हो, कोई आयत पढ़नी हो, भूल जाते हैं आप। अब जैसे आप देखते हैं कि भाई पता नहीं, यहाँ इस मस्जिद में मुझे कम अज कम 42 साल हो गए और खुतबा देता हूँ, तो खुतबे में कभी अब कभी भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर सूरह फील पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई और पढ़ूँ भूल ना जाऊँ, वरना मुझे और सूरतें भी याद हैं, ये नहीं है कि सिर्फ फील याद। तो हज़रात मोहतरम, ये नारे की वजह से ये बातें, अर्ज ये कर रहा था कि दुआ तो कबूल होती है हमारे आका के गुलामों की, गुलामों की दुआओं को भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। अब दाता सरकार हैं, वो अपने मज़ार में बैठे हुए जिसके लिए भी दुआ करें, मुल्ला की बातों पे मत जाओ। कब्र वाले मर गए, अरे पागलों, कब्र वाले नहीं मरते, कब्र वाले जिंदा हैं। अगर कब्र वाले जिंदा न होते तो हमारे आका क्यों हुक्म फरमाते कि जब मोमिनीन के कब्रिस्तान में जाओ तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सल्फुना व नहनु बिल अस्र। सलाम भी करो, बातें भी करो कब्र वालों के साथ, सलाम भी करो, ये हदीस पाक से साबित, सलाम भी करो और बातें भी करो। और सलाम उसको किया जाता है जो सलाम सुन भी सके और जवाब भी दे सके। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। और अगर कोई कहे जी कब्र वाला तो चूंकि मुकल्लफ ही नहीं होता, उसके तो अमाल ही मुनकते हो जाते हैं। भाई बेशक अमाल मुनकते हो जाते हैं, मगर कब्र वाला अगर सलाम सुनता न होता तो आका हुक्म न देता कब्र वालों को सलाम करो। तो जनाब बंदा वो सलाम का अगर हुक्म है कि करो कब्र वालों को सलाम और बातें भी करो उनसे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, पुकार कर कहो। या कलमे निदा है, निदा का माना है पुकारना, और पुकारा उसको जाता है जो पुकारने वाले की पुकार को सुन भी सके और जवाब भी दे सके। और सलाम भी उसको किया जाता है जो सलाम सुन सके और जवाब भी दे सके। हम कहते हैं या अहलल कुबूर, उनकी समात दुनिया वालों की समातों से तेज हो। क्यों कि कितनी मिट्टी के नीचे वो हैं, मगर हम सलाम इसलिए करते हैं कि वो सुन लेते हैं और जवाब देते हैं। जवाब देते हैं, उनकी ताकत दुनिया की निस्बत बढ़ गई। एक बंदा दुनिया में बहरा था, वो ढोल की आवाज भी नहीं सुन सकता था, लेकिन मौत आई, कब्र में गया, आपका सलाम सुन रहा, बशर्ते के जूते न खा रहा। क्योंकि जिनको कब्र में सिर्फ जूते ही जूते पड़ते हैं, वो कहते हैं कब्र वाल कुछ नहीं कर सकते। वो तो ठीक है भाई, हम तो थाने में बैठे हैं, यहाँ हमारे थाने वाले किसी को पकड़े हैं और उसको छितर मार रहे हो, तो कोई उसके पास जाए, यार मेहरबानी कर मेरी भी मदद कर, तो थाने में हो कहेगा पागल हो गया, मुझे छितर लग रहे हैं, तेरी क्या मैं। कब्र में जो जूते खा रहे हैं वो कब्र वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं सुन सकते, उन्हें अपनी पड़ी होती है। और जो कब्रों में जाकर दूल्हे बन के सुनते भी हैं, वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, मदद भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाता सरकार कब्र में थे तो गरीब नवाज ने कहा ना ये दाता है। अब इस दौर के मुल्ला बेचारे का क्या इल्म है,
غریب نواز کے سامنے، بے شک جن کو میرے آقا نے قطب المشائخ بھی بنایا، اور جناب بندہ انہیں بھیجا بھی، جاؤ بلاد ہند۔ بھائی خیر میں آج یہ کر رہا ہوں کہ قبر والے زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، کہو قبر والے سے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھ پہ یہ کرم کرے۔ اگر وہ دعا فرما دیں تو بیڑا پار ہو۔ اب یہ تو میرے نبی کے غلاموں کی بات ہے، اور خود نبی کی بات، آقا کی بات، ان کی دعا کا مطلب دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے محبوب کے غلاموں کی۔ محبوب کا مقام تو یہ ہے کہ میں ان کی رضا کا طالب ہوں، جیسے وہ راضی ہونا چاہے میں ویسے راضی کرتا ہوں۔ کل عادی یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، مگر میں بے نیاز رب ہو کر بھی تمہاری رضا تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن میں ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اوپر، پھیرو چہرہ جدھر مرضی آئے، جدھر آپ کا چہرہ پھر جائے گا ہم قبلہ ادھر کر دیں گے، کیونکہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہاں 3 تاکیدیں ہیں، لام تاکید کا ہے، نُوَلِّيَنَّ نون سکیلہ 2 تاکیدیں، 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا پھیر دیں گے، پھیر دیں گے، پھیر دیں گے۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ قبلتاً، مولا کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے۔ کدھر پھیر دے گا تو فرمایا تردا، جدھر تمہاری رضا ہو۔ اس آقا کی شان کی رضا مطلوب ہے، اور جن کی رضا مطلوب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم والے من والا، اللہم والے من والا ہو وآدے من آدھا ہو۔ یا اللہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، اور تو اس سے محبت کر، والے تو اس سے محبت کر، من والا ہو جو علی سے محبت کر، وآدے من آدھا ہو، اور یا اللہ تو اس کا عدو دشمن بن جا جو علی سے بغض رکھے اور علی کا دشمن۔ جناب غور کرو، اب جب رب تعالیٰ کی ذات پاک کی بارگاہ میں اس محبوب نے دعا کی جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاذ اللہ رد نہیں کرتا، جن کی رضا مطلوب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان سے محبت کر تو جو علی سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ بھی صرف علی پاک کی شان ہے۔ بے شک کرم اللہ، اللہ نے مکرم کیا، بڑی عزت عظمت والا بنایا علی کے چہرے کو۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ پیکر صدق و صفا، سبحان اللہ، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول بلا فصل، جن کو موت کے بعد میرے آقا نے فرمایا حبیب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، محفل ہوتی تو صدیق اکبر علی کی طرف دیکھتے رہے، علی کی طرف۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے آپ محفل میں علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا سرکار کا اعلان بھول گئے؟ آقا نے فرمایا تھا نا کہ ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں عبادت کرتا ہے۔ علی پاک کا چہرہ میرے آقا بھی دیکھتے تھے، صدیق اکبر بھی دیکھتے، اعلان سن کر سارے صحابہ دیکھتے۔ تو حضرات محترم اب آپ اندازہ لگائیں، اور مائی صاحبہ
سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا، ذکر کرانا، ذکر سننا، ذکر سنانا، ذکر کی محفل منانا عبادت۔ اور ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ، کیونکہ اب تو میں مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ کہنے والے سارے ٹھیک ہیں جی۔ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے، اگر کسی کے دل میں میرے آقا کی شہزادی کا بغض ہے، جن کو اللہ نے پاک بنایا، تھی بھی پاک، ہیں بھی پاک، رہیں گے بھی پاک، جن کے لیے آقا آتی بیٹی ہیں بیٹی مگر محبوب کھڑے ہو، ان کی پیشانی اطہر پر بوسہ دیتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یوزینی ما آذاہا، جو شے ان کو تکلیف دی گئی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو حضرات محترم سرکار علیہ السلام علی پاک کی طرف دیکھتے تھے، صدیق اکبر دیکھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ امتیاز ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز آج ابھی نماز جمعہ کے ادا کرنے کے بعد یہی محفل ہوگی اور اس میں پھر مولا کائنات کا مختصر ذکر کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔